حضرات آؤ ولیوں کی جب بات چلتی ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو ولیوں کے سردار ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں تو میرا کوئی نام نہیں لے سکتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب تک میں نہ چاہوں تو میرا کوئی نام نہیں لے سکتا۔ حضرات غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے 7 سمندر کے پار بھی پکارے گا میں اسی کی مدد کرنے وہیں پر پہنچ جاؤں گا۔ حضرات غوث پاک ایک دریائے دجلہ کے کنارے اپنے لوگوں کو لے کر پہنچے۔ حضرات آپ کے مرید آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ جب مرید آپ کے ساتھ موجود ہیں حضور غوث پاک نے کیا دیکھا؟ دریائے دجلہ کے کنارے ایک عورت زارو قطار رو رہی تھی۔ اس کو کبھی بالٹی سے پانی بھرتی ہے، کبھی زارو قطار روتی ہے۔ حضور غوث پاک نے دیکھا کہ یہ بوڑھی ماں پانی بھر رہی ہے مگر اس کے رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ کیوں زارو قطار رو رہی ہے؟ حضرات غوث پاک نے اپنے مرید کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد میں کہا اے میرے مرید، اے میرے غلام، اس بوڑھی ماں سے پوچھ لے کہ یہ کیوں زارو قطار رو رہی ہے؟ اس دریا کے کنارے ایسی کون سی پریشانی ہے جو اس بوڑھی ماں کو بے چین کر رہی ہے؟ حضرات اتنا کہنے کے بعد مرید جو تھا اس بوڑھی ماں کے پاس پہنچا۔ پہنچنے کے بعد میں کہا اے بوڑھی ماں تو زارو قطار دریا کے کنارے کیوں رو رہی ہے؟ بوڑھی ماں نے کہا اے لوگ تم اے شخص کون ہو؟ غوث پاک کے مرید نے کہا میں غوث پاک کا مرید ہوں، مجھے غوث پاک سے بڑی نسبت ہے، مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ اس بوڑھی ماں کی فریاد کو سن لو، یہ بوڑھی ماں زارو قطار کیوں رو رہی ہے؟ حضرات اتنا کہنے کے بعد بوڑھی ماں رونے لگی۔ بوڑھی ماں نے کہا اے شخص تم یہاں پر میری فریاد مت پوچھو، یہاں سے 12 سال سے میں رو رہی ہوں، جو بھی آتا ہے میری فریاد پوچھ لیتا ہے مگر ہنس کے ٹال دیتا ہے، اے غوث پاک میری فریاد کو مت پوچھو۔ اتنا کہنے کے بعد حضرات یہ مرید نے کہا کہ تو اپنی فریاد نہیں بتا گی؟ یہ عورت نے کہا بوڑھی ماں نے کہ 12 سال سے اب تک میری کسی نے پریشانی حل نہیں کری ہے، تم کیا میری پریشانی کو دور کر سکتے ہو؟ اس بوڑھی ماں نے جتنے اتنا کہنے کے بعد غوث پاک کے مرید غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں کہا اے غوث پاک، اے پیروں کے پیر، یہ بوڑھی ماں کہتی ہے یہاں پر کوئی کسی کی پریشانی حل نہیں کرتا، اگر میں تمہیں اپنی پریشانی سنا دوں گی کیا تم میری پریشانی حل کر دو گے؟ اتنا کہنے کے بعد میں غوث پاک کو جلال آیا۔ جلال میں آنے کے بعد میں کہا غوث پاک نے اچھا میں دیکھتا ہوں اس بوڑھی ماں کی کون سی پریشانی ہے جو دریا کے کنارے زارو قطار رو رہی ہے۔ حضرات جیسے ہی غوث پاک بوڑھی ماں کے پاس آئے، آنے کے بعد میں کہا اے بوڑھی ماں تو دریا کے کنارے کیوں رو رہی ہے؟ ایسا کون سی تجھے مصیبت ہے، ایسی کون سی تجھے پریشانی ہے جو تو کبھی یہاں سے پانی بھرتی ہے مگر تیرے آنسو نہیں رک پا رہے؟ اس بوڑھی ماں نے کہا کہ میرے بیٹا تھا، بڑے ارمانوں سے میں نے بیٹے کی شادی کری تھی، بڑی تمنا تھی کہ میں چاند سی دلہن بیٹے کے لیے لے کر آؤں گی، مگر غوث پاک آپ یہ بتائیے کہ میں جب اس دریا کے کنارے سے اپنے بیٹے کی بارات 12 سال پہلے لے کے نکلی تھی، جب بارات کو واپس لے کے آ رہی تھی ایک طوفان آیا تھا کہ سارے باراتی ڈوب کر مر گئے، میرا بیٹا بھی مر گیا، میری بیٹے کی بہو بھی مر گئی۔ جب بھی میں اس دریا کے کنارے آتی ہوں تو مجھے بیٹے کی تڑپ تڑپاتی ہے، مجھے بہو کی تڑپ تڑپاتی ہے۔ 12 سال گزر گئے، آج تک کسی نے میری پریشانی کو نہیں سنا۔ غوث پاک نے کہا بوڑھی ماں تو صبر کر، اللہ تجھے دوسری اولاد دے دے گا تو میں بھی تیرا بیٹا جیسا ہوں۔ غوث پاک نے جیسے ہی کہا یہ تو میں پہلے کہتی تھی کہ یہاں پر کوئی کسی کی پریشانی حل نہیں کرتا، تم بھی میری پریشانی سن کر ٹال رہے ہو، میں نے اس لیے پریشانی نہیں بتا رہی تھی۔ غوث پاک کو جلال آیا، جلال آنے کے بعد میں کہا اے بوڑھی ماں تو یہ تو بتا دے کیا چاہتی ہے، تو کیا چاہ رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ غوث پاک سے اس بوڑھی ماں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا واپس ہو جائے، میری دلہن واپس ہو جائے، میرے باراتی واپس ہو جائے، میری بڑی تمنا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ لوں، میری بڑی تمنا ہے کہ میں اپنی دلہن کو دیکھ لوں، اور میری بڑی تمنا ہے کہ جو لوگ بارات میں ڈوبے تھے ان باراتیوں کو واپس کر دیا جائے۔ غوث
پاک نے کہا اے بوڑھی ماں آج تک تجھے تیری پریشانی کسی نے حل نہیں کری مگر آج عبد القادر جیلانی قسم کھاتا ہے قسم خدا کی اس رب کی قسم ہے آج دیکھنا اس دریا کے کنارے تیرا بیٹا بھی واپس ہوگا تیری دلہن بھی واپس ہوگی تیرے جو باراتی ڈوبے تھے جا تیرے باراتی بھی واپس ہوں گے غوث پاک نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا رب کی بارگاہ میں اٹھانے کے بعد میں کہا اے رب کائنات تو نے مجھے ولیوں کا سردار بنایا اور تو نے کہا آج تک تو نے میری کوئی دعا کو خالی نہیں لوٹایا میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اے رب کائنات آج سے 12 سال پہلے اس بوڑھی ماں کی بارات ڈوبی تھی تو اس بوڑھی ماں کی بارات کو واپس لوٹال دے اس بیٹے کو بوڑھی ماں کے بیٹے کو واپس لوٹال دے حضرات آسمان سے آواز آئی رب نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی جو بارات ڈوبی تھی ان باراتوں کو مچھلیوں نے کھا لیا جن مچھلیوں نے کھایا تھا ان مچھلیوں کو لوگوں نے کھا لیا ان کا تو نام و نشان بھی ختم ہو گیا اے غوث عبد القادر جیلانی کس کے لیے دعا کر رہے ہو غوث پاک نے فرمایا اے رب کائنات تو نے زمین کو پیدا فرمایا تو نے آسمان کو پیدا فرمایا تیرے لیے تو کیا مشکل ہے مگر تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو مشرق سے بھی سورج نکال سکتا ہے تو پچھم سے بھی سورج نکال سکتا ہے تیرے مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا مگر تیرے لیے کیا مشکل ہے آج میں قسم کھاتا ہوں غوث پاک نے کہا آج تیرے رب مجھے اپنی قسم ہے اگر تو نے بارات کو نہیں لوٹایا یہ عبد القادر جیلانی اپنا کرتا اتار کے کبھی پہنے گا نہیں اور یہ کہے گا کہ آج تو نے میری دعا کو لوٹال دیا تو غیبی آواز آئی اے عبد القادر جیلانی اے میرے چاہنے والے آج تو میری قدرت کا کرشمہ دیکھ اور اس بوڑھی ماں سے کہہ دینا کہ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا اب تو دریا کی کنارے دیکھ لے اب اس کی بارات بھی لوٹے گی اس کا بیٹا بھی لوٹے گا جو بارات میں باراتی ڈوبے تھے اب قدرت کے کرشمے سے میں ان کو سب کو لوٹال دوں گا اتنا کہنے کے بعد میں غوث پاک نے آنکھوں کو کھولنے کے بعد میں کہا بوڑھی ماں اب تو دریا کے کنارے دیکھ اب قدرت کا کرشمہ دیکھ کیونکہ رب کائنات نے میری دعا کو قبول کر لیا آج تیرا بیٹا واپس ہو جائے گا حضرات جب بوڑھی ماں نے دریا کی طرف کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہے جو بارات 12 سال پہلے ڈوبی تھی حضرات وہی کشتی ایسی سمندر میں سے نکل کے آتی ہے کیا دیکھتی ہے اس بارات کے اندر ایک اس کا بیٹا بھی موجود ہے اس کی دلہن بھی موجود ہے حضرات جب بارات نکل کر دریا کے کنارے لگی تو اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا کہا بیٹے تیرا 12 سال سے انتظار کرتی رہی میں اب تیرے یاد میں روتی رہی مگر یہ غوث پاک ہے جو ان اللہ کے ولی ہیں ان کی دعاؤں سے بیٹے تو زندہ لوٹ گیا اتنا سننے کے بعد میں کہا اے بیٹے آج ہم تم جتنے باراتی ہیں سارا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں آج ہمیں پتا چل گیا کہ اسلام سچا ہے دین سچا ہے تمہارا مذہب سچا ہے اے غوث پاک ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو اور ہمیں بھی اپنا بنا لو کیا کہا ہمیں بھی اپنا مرید بنا لو حضرات اتنا کہنے کے بعد آج بھی ہم دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے قسم خدا کی گارنٹی ہے اگر تم نے سچے دل سے دعا کر لی رب کائنات تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا اپنے ماں باپوں کا دل مت دکھاؤ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو گئے تو نبی ناراض ہو جائیں گے جس سے نبی ناراض تو اس سے رب کائنات ناراض ہے حضرات اپنے ماں باپوں سے بڑی محبت کرو اگر تم اپنے باپ سے محبت کرو گے قسم خدا کی اپنے ماں سے محبت کرو گے اگر ماں نے آنچل کو پھیلا دیا اور کہا رب کائنات میرا بیٹا سفر پر جا رہا ہے میرے بیٹے کی حفاظت کرنا قسم خدا کی جب تک تمہارا بیٹا گھر تک نہیں لوٹے گا جب تک رب کی حفاظت میں رہے گا یہ ماں باپوں کی دعائیں ہوتی ہیں حضرات ایک شخص بڑا امیر تھا کون تھا بڑا امیر تھا بیاض لیتا تھا لوگوں سے بیاض کھاتا تھا مگر اللہ نے ایک دن اس کو اتنی توفیق دی اس نے دل میں عہد کر لیا کہ آج کے بعد مجھے بیاض نہیں کھانا ہے
اور بیوی نے بھی کہا کہ میرے شوہر گھر کے اندر فاقہ ہو جائے میں کر لوں گی، مگر میرے شوہر ہم بیاز حرام کا مال کبھی نہیں کھائیں گے۔ پوری دنیا آج سوچتی ہے کہ ہم جھوٹ بول لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم بڑے سب سے بڑے کامیاب ہوں گے، مگر حضرات اس نے سچے دل سے توبہ کری۔ بزرگ آدمی تھا، بڑھاپا گزر گیا، گناہ کرتے کرتے توبہ کری۔ توبہ کرنے کے بعد میں کہا ہے میری بیوی آج سے میں مزدوری کروں گا اور مزدوری کر کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، حرام کی دولت اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گا، حلال کا لقمہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر اب تم تو چلے جاؤ، کیونکہ تم اپنے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ کیا کہا بیوی نے؟ اے میرے شوہر توبہ کرے ہوئے بھی کئی دن ہو گئے، پیسے گھر کے اندر ختم ہو گئے، کوئی رقم موجود نہیں ہے، بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اے میرے شوہر اب تم مزدوری کے لیے چلے جاؤ۔ حضرات یہ بزرگ شخص تھے، انہوں نے تھیلا لیا اور تھیلا لینے کے بعد میں حضرات جب دروازے کی دہلیز پر آئے تو حضرات بیوی نے کہا اے میرے شوہر مزدوری ملے تو کر لینا، مگر کبھی حرام کا لقمہ گھر کے اندر مت لانا۔ شوہر نے کہا میری بیوی میں نے رب کی قسم کھائی ہے کہ اگر روزی حلال ملے گی تو کماؤں گا، مگر کبھی حرام کی روزی نہیں کماؤں گا۔ بیوی سے اتنا کہنے کے بعد حضرات یہ جو تھا بوڑھا آدمی بھنڈی کے اندر کھڑا ہو گیا۔ جب حضرات دل میں سوچنے لگا کہ مزدوروں کو لینے آئیں گے لوگ، میں بھی چلا جاؤں گا، مجھے بھی مزدوری ملے گی تاکہ بچوں کے لیے کچھ آٹا لے لوں گا، کچھ سامان لے لوں گا تاکہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اگر میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرات دوپہر ہو گئی، جب دوپہر گزری تو لوگ آتے تھے مگر آپ کو نہیں لے کے جاتے تھے، تو کہتے تھے اے لوگوں مجھے بھی مزدوری کے لیے لے چلو، مگر لوگوں نے کہا اے ابا جان آپ بزرگ ہو، آپ مزدوری کے لائق نہیں ہو، آپ تو گھر میں پر بیٹھیے۔ حضرات اتنا کہنے کے بعد یہ بزرگ رونے لگے، کہا ایک شخص کوئی تو مجھے لے چلو، گھر میں 3 دنوں کا فاقہ ہے، جب سے توبہ کری ہے پیسے گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جب شام گزری حضرات روتے رہے، جب روتے روتے ایک سامنے کو دیکھا تو مسجد کا دروازہ تھا، دل میں خیال آیا اے رب کائنات دنیا والے مجھے مزدوری کے لائق نہیں سمجھتے، اے رب کائنات میں آج سے تیرے گھر میں مزدوری کروں گا تاکہ بچوں کے لیے کچھ سامان لے لوں گا۔ حضرات اتنا کہنے کے بعد دل میں جو گمان تھا، کہا کہ رب کائنات تو پوری دنیا کو دیتا ہے، تو بھی میرے لیے کوئی غیبی سامان عطا فرما دے۔ حضرات یہ مسجد میں پہنچنے کے بعد کبھی جھاڑی اٹھائی، کبھی چٹائیوں کو صاف کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں رب کائنات مجھے مزدوری کا انتظام عطا فرما دے۔ حضرات شام ہوئی، شام ہونے کے بعد آپ گھر کو آئے تو آپ کے بچے سو چکے تھے۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر تمہیں کوئی مزدوری نہیں ملی؟ شوہر نے کہا بیوی میں منڈی میں کھڑا ہوا تھا، لوگوں نے بزرگ سمجھ کر مجھے کوئی نہیں لے کر گیا۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر غم مت کرو، مزدوری کرنے کہاں گئے تھے؟ کہا میں اللہ کے گھر میں گیا تھا، مجھے اس سے مانگتے ہوئے حیا آ رہی تھی۔ کہا بیوی نے کہا میرے شوہر تمہیں آج نہیں اللہ کل مزدوری دے دے گا، مگر کل جانا اس کے گھر میں پھر مزدوری کرنا، کہنا 1 ٹائم کا تو کھانا دے دے، اگر 2 ٹائم کا کھانا نہیں دینا ہے اتنا تو کھانا دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں، میں بچوں کی بھوک ختم کر لوں۔ حضرات جیسے ہی صبح ہوئی بیوی نے پھر تھیلا تھما دیا، کہا میرے شوہر پھر جاؤ اللہ کے گھر میں مزدوری کرو تاکہ اللہ تمہیں کوئی اسباب بنا دے۔ حضرات صبح کو جب گئی، شام ہوتی گئی، دوپہر ہو گئی، جھاڑو مارتے رہے، مسجد کی صفائی کرتے رہے اور رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رب کائنات کوئی مجھے مزدوری کا انتظام عطا فرما دے۔ شام ہوئی، خالی ہاتھ پھر گھر کو تھیلا لائے۔ بیوی نے کہا میرے شوہر کوئی مزدوری نہیں ملی۔ شوہر نے کہا کہ رب کے کائنات مجھے مزدوری اس کے لائق سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ وہ مزدوری مجھے دیتا ہی نہیں۔ بیوی نے کہا اگر تم آج کل کو جانا تو کہنا کہ تمہیں اے رب کائنات مجھ پر ترس نہیں آتا تو مت آنے دے، مگر میرے بچے جو بھوکے ہیں ان پر تو ترس کھا لے، ان کے لیے تو کچھ کھانے کا انتظام کر دے۔ حضرات جب تیسرا دن آیا، مسجد کی
کی صفائی کرتے رہے. آج رات جب شام ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. بچے تو بل بلا رہے ہیں, میری بیوی پانی دے دے کے ان کا پیٹ پال رہی ہے, میں اپنے بچوں کو کیا دکھاؤں گا. حضرات جب شام ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ تھوڑی سی مٹی اس کے جھولے کے اندر بھر لوں. بیوی پوچھے گی کچھ سامان لائے تھے تو بچوں کا دل بہلا دوں گا, بچوں سامان لایا تھا. حضرات آپ نے کیا کرا, تھوڑی سی مٹی جو تھی اس کے اندر بھری. حضرات جب رات ہوئی, رات کو گئے, دروازے کی دہلیز پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, گھر کے اندر ایک طرح کی ہنڈیاں نہیں بن رہی تھی, طرح طرح کی ہنڈیاں بن رہی تھی. حضرات سوچا کہیں میں خواب میں تو نہیں آ گیا, یہ میرا تو گھر نہیں ہے, کہیں کسی اور کا تو گھر نہیں ہے. آنکھوں کو مسئلہ, دوبارہ دیکھا کہ یہ تو میرا ہی گھر ہے. حضرات جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے, بیوی سے کہا یہ تو بتا دے اتنا کھانا کہاں سے آ گیا. بیوی نے کہا جس کے گھر میں تم مزدوری کرنے آتے تھے اسی نے تمہارے بچوں کا انتظام کر دیا. کوئی نیک بندہ آیا تھا, وہ اتنا سامان دے گیا کہ بچے کھاتے کھاتے تھک گئے مگر سامان ختم نہیں ہوا. اتنا کہنے کے بعد میں کہا بیوی نے کہ اس نے ایک کام بتایا تھا, کہا تھا اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ وہ اللہ کے گھر میں مزدوری کرتا رہے, روزی میں اسے پہنچاتا رہوں. کیا پیغام بھیجا کہ وہ اس کے گھر میں مزدوری کرتا رہے, میں اس کے یہاں پیغام, میرے گھر میں مزدوری کرتا رہے, میں اس کے گھر میں روزی پہنچاتا رہوں گا. حضرات دل مضبوط کرو, اگر دل مضبوط کرو گے انشاءاللہ دنیا بھی تمہاری کامیاب ہوگی, آخرت بھی تمہاری کامیاب ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیروں سے کیا ملتا ہے, کہتے ہیں نہیں کہتے کہ یار ہم ولی کے دربار پر گئے تھے ہماری تو مراد پوری نہیں ہوئی. کوئی کہتا ہے کہ میں نے 2 سال تک ان کے دربار پر پڑا رہا, میری مراد پوری نہیں ہوئی. آؤ پیر کون ہوتے ہیں, اگر تم نے سچے دل سے اللہ والوں سے مانگ لیا, قسم خدا کی تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتے, مگر ان سے کوئی مانگنے والا تو ہو. آؤ پیر کون ہوتے ہیں, آؤ ایک پیر کا ایک شیخ شہاب الدین اللہ کے ولی ہیں, کو کیا نام ہے, شیخ شہاب الدین اللہ کے ولی ہیں. حضرات آپ ایک جنگل کی طرف کو گزرے, جب جنگل کی طرف گزرے نماز کا وقت قریب آیا تو آپ نے وضو کرنا شروع کر دیا. جب وضو کرنا شروع کرا تو گاؤں قریب تھا, لوگ جمع ہونے لگے. اللہ والوں کو دیکھ کے آج لوگ جمع ہوتے نہیں ہوتے ہیں, کہیں پر کوئی پیر آ جائے تو اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ ایک پیر آئے ہیں, ان سے سروں پر ہاتھ رکھوا لو. اگر تم نے ان سے سروں پر ہاتھ رکھوا لیا تو قسم خدا کی تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. حضرات جب انہوں نے وضو کرا, نماز پڑھی تو لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی. جب لوگوں کی بھیڑ جمع ہوئی اسی گلی سے ایک ہندو لڑکی کا ہندو لڑکی کا گزر ہوا. تو ہندو لڑکی نے پوچھا یہ کون ہے, یہ اتنے پبلک یہ کس کو دیکھ رہی ہے, یہ کون اللہ والے ہیں. حضرات تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک پیر ہے. اس عورت نے کہا, لڑکی نے, یہ پیر کون ہوتے ہیں, کہا یہ ان سے ہی پوچھ لے, اے لڑکی ان اللہ والوں سے پوچھ لے پیر کون ہوتے ہیں. حضرات یہ آنے کے بعد اللہ والوں کے پاس آئی, کہا آپ کون ہیں, کہا میں بیٹی میں پیر ہوں. کیا کہا, میں پیر ہوں. اتنا کہنے کے بعد میں کہا پیر کون ہوتے ہیں, کہا بیٹی پیر وہ ہوتے ہیں کہ جو بری وقت میں مصیبتوں کے وقت میں جو لوگوں کے کام آیا کرتے ہیں. کہا پیر کیا تم میرے بھی کام آ سکتے ہو, کہا بیٹی اگر تو مرید ہو جائے گی, اگر تو اسلام میں داخل ہو جائے گی بیٹی تیرے بھی کام آ جاؤں گا. اتنا کہنے کے بعد میں کہا بیٹی نے, لڑکی نے کہا پیر یہ تو بتا دو کس جگہ کام آؤ گی. پیر نے کہا, شیخ شہاب الدین نے کہا بیٹی اگر تو کسی مصیبت میں گھرا ہوئی ہوگی میں تیری مدد کرنے وہیں پر پہنچ جاؤں گا. حضرات اتنا کہنے کے بعد یہ لڑکی بولی کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. کلمہ
کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دو اور میں بھی تمہارا ہی مرید بننا چاہتی ہوں، کبھی کیا پتا مجھے بھی کوئی پریشانی آ جائے۔ حضرات اس لڑکی نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ جیسے ہی مسلمان ہوئی تو شیخ شہاب الدین نے مرید کر لیا۔ مرید ہونے کے بعد یہ لڑکی جو تھی اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب یہ لڑکی اپنے گھر واپس آئی تو یہ ایک بادشاہ کی خادم تھی، بادشاہ کے دربار میں خدمت کرتی تھی۔ حضرات جب یہ بادشاہ کے دربار پر خدمت کرتی رہی پیر کی دعاؤں سے جو خادمہ تھی ان کی حاکم کیا بن گئی، جو غلام تھی ان کی سردار بن گئی اور لڑکیوں کی۔ حضرات جب سردار لڑکیوں کی بنی بادشاہ کی دربار میں تو جو لڑکیاں تھیں ان سے جلنے لگی، سوچنے لگی یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئی، یہ تو ہم سے بہت اونچے درجے پر پہنچ گئی، اس لڑکی کو کیسے گرایا جائے۔ تو لڑکیوں نے مشورہ کرا کہ اس پر چوری کا الزام لگا دو۔ جب چوری کا الزام بادشاہ کی بارگاہ میں آ گئی تو یہ لڑکی کو اسے پھانسی ہو جائے گی اور یہ لڑکی مر جائے گی۔ حضرات ایسے ہی ہوا، جیسے ہی چند دن گزرے حضرات عورتوں نے چوری کری بادشاہ کے دربار پر۔ جیسے ہی بادشاہ کے دربار پہ چوری کری تو عورتوں نے اس لڑکی کا الزام لگا دیا، کہا بادشاہ جو یہ مسلمان لڑکی ہے اسی نے تمہاری چیز کو چورایا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ بولا کہ ساری لڑکیوں کو جمع کر لو، ساری خادموں کو جمع کر لو اور کوئی ثبوت ہو لاؤ۔ حضرات جب چوری کا الزام اس لڑکی پر لگایا تھا اس سے کہا بیٹی تیرا کوئی گواہ ہے جو تیرا چوری کو بچا سکتا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ حضور اے بادشاہ میں نے تمہاری کوئی چوری نہیں کری ہے، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کرا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بیٹی تیری کوئی گواہ ہے جا کے تیری جان بچ سکے۔ اس لڑکی نے کہا بادشاہ میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میں جن لڑکیوں نے الزام لگایا تھا کہا بیٹیوں بتا دو اس نے چوری کری تھی۔ ساری لڑکیوں نے کہا کہ ہم نے چوری کرتے دیکھا ہے۔ دوسری لڑکی بولی ہم نے چوری کرتے دیکھا ہے۔ سب ساری لڑکیوں سے پوچھا، ساری لڑکیاں بولی کہ ہمارے سامنے چوری کری تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکی کا کوئی گواہ نہیں ہے، 3 دن کے بعد اس لڑکی کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس کو جان سے مار دیا جائے گا۔ حضرات جب اعلان ہو گیا لڑکی زاروں قطار روتی رہی، گھر والوں کو یاد کرتی رہی، گھر والے لڑکی کو دیکھنے نہیں آئے، کوئی لڑکی کو دیکھنے نہیں آیا۔ لڑکی دعا کر رہی تھی اے میرے پیر، اے میرے شیخ شہاب الدین، تم کہتے ہو کہ جب بھی میرے مرید کو کوئی مصیبت آتی ہے میں اس کی مدد کرنے وہیں پر پہنچ جاتا ہوں۔ آج تمہاری مریدہ آج مصیبت میں ہے، تمہاری مریدہ آج جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اے میرے پیر مجھے بچا لو میں نہیں تو مر جاؤں گی۔ حضرات اسے روتے روتے 2 دن گزر گئے۔ جب تیسرا دن آیا بادشاہ نے کہا کہ اسے فلاں قلعے پر لے کر چلے جاؤ اور اسے وہاں سے ڈھکیل دو تاکہ یہ وہیں سے مر جائے گی۔ حضرات جیسے ہی بادشاہ نے اعلان کر دیا جو 2 جلاد تھے جلادوں نے دو جلادوں نے اس لڑکی کو لیا، لینے کے بعد قلعے کی دروازے پر کھڑا کر دیا اور کہا اے لڑکی اب یہ تو بتا دے تو چند منٹ کی مہمان ہے، چند منٹ کے بعد تیری موت ہو جائے گی، آخری تمنا ہو تو بتا دے تاکہ تیری تمنا پوری کر دی جائے۔ جب کسی کو پھانسی ہوتی ہے تو اس سے آخری تمنا پوچھی جاتی ہے۔ کیا پوچھی جاتی ہے؟ آخری تمنا پوچھی جاتی ہے۔ کہا بیٹی اگر تیری کوئی تمنا ہو تو بتا دے، نہیں تو اب تجھے گرا دیا جائے گا، تو مر جائے گی۔ حضرات اتنا کہنے کے بعد میں لڑکی نے کہا میرے ہاتھوں کو کھول دو، میں دعا مانگنا چاہتی ہوں، میں اپنے پیر کو پکارنا چاہتی ہوں۔ جلادوں نے اس لڑکی کے ہاتھوں کو کھولا، کھولنے کے بعد میں لڑکی نے آسمان کی طرف کو اٹھایا، ہاتھوں کو کرنے کے بعد میں کہا اے میرے پیر، اے میرے شیخ
شہاب الدین تم کہتے تھے کہ مصیبت کے وقت میں بے کام آتا ہوں، تم کب آؤ گے؟ میں تو مرنے کے لیے جا رہی ہوں، اے میرے پیر مجھے بچا لو۔ اتنا کہنے کے بعد میں کہا اگر تمہاری مرید آج مر جائے گی تو دنیا والے کہیں گے کہ پیر کام نہیں آتے۔ اتنا کہنے کے بعد میں کہا اے رب میرے پیر آج مجھے بچا لو۔ اتنا کہنے کے بعد میں جب کہا تو جلادوں نے ہاتھ باندھ دیے۔ جب جلادوں نے ہاتھ باندھے کہا اسے دھکا دے دو قلعے سے۔ جیسے ہی دھکا دیا تو چیخ نکلی، جیسے ہی لڑکی کی چیخ نکلی کہا میرے پیر اب تو آ جاؤ۔ حضرات جیسے ہی آنکھیں بند کری، حضرات جب زمین پر نہیں ٹکی، حضرات کیا دیکھتی ہے کہ زمین پر نہیں ہے، شیخ شہاب الدین نے گودی میں لے کر کھڑے ہیں اور کہا میری مریدہ تو نے دعا مانگی تھی، میں نے تیری جان بچا لی، میں وہ پیر وہ ہوتے ہیں اب تجھے مصیبت کے وقت بچا لیا۔ آج ہم ہیں بزرگوں کے دربار پر جاتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں۔ اگر تم نے کسی کے پاس کوئی اولاد نہیں ہوتی، کسی کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہوتی، کسی کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہوتا تو ان کے دربار پر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے ولی تمہارا وہ دربار ہے کہ یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، اے اللہ کے ولی میری فریاد سن لو۔ قسم خدا کی اگر ان اللہ والوں نے دعا کو قبول کر لیا، اگر تمہارے لیے دعا کر دی، ایک اولاد نہیں بلکہ جتنی اولاد تو مانگے گی اللہ تجھے اتنی اولاد ولیوں کے صدقے میں عطا فرمائے، ان کے ولیوں کے صدقے میں عطا فرما دے گا۔ تو ولیوں سے دعا مانگو۔ حضرات یہ ولی ہیں جن کی وجہ سے آج پورا ہندوستان بچا ہے، پوری دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، کسی بھی صورت سے اسلام کو مٹا دیا جائے، مگر یہ اللہ والی ہیں، اللہ والے ہیں جو قسم خدا کی ہمیں بچا کے رکھا ہے۔ اور حضرات میں نے تو بہت کچھ کیا، اگر آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے وہی کافی ہے، کیونکہ میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لیا۔ حضرات میں تو رخصت ہوا، اب اوروں نے سنبھالی دنیا، جلائے رکھیے اپنے دل میں عشق نبی کے چراغ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔